السلام علیکم جی دوستو، کیا حال احوال ہے؟ اچھا، آج کی بات کل کی بات کا ہی تسلسل ہے اور اسٹریٹ فارورڈ بات پر ہی آتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، بس وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میرا اپنا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ یہ سلوگن جو چند سال پہلے متعارف ہوا، مار نہیں پیار، اس وقت اس پہ بہت تنقید بھی دیکھنے میں آئی، مگر گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وائلیشن پھر بھی ہوتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ کسی نے دیکھا ہو یا کسی کے ساتھ پیش آیا ہو، وہ بھی شیئر کرے ہمارے ساتھ۔ میں اپنا ایک شیئر کرتا ہوں۔ کوئی 8-9 برس کی عمر تھی ابھی۔ ان دنوں سگریٹس جو ہیں ان کے ساتھ فلٹر نہیں ہوتا تھا، یا اگر کوئی مہنگے برانڈ کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا تو ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے تو وہاں K2 اور ایمبیسی ہی دو میجر برانڈ تھے، ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لوگ سگریٹ پیتے تھے اور بے امرے مجبوری اینڈ پہ آگے جو جب انگلیاں جلنے لگتی تھیں تو پھینکتے تھے، اور بچے وہ ٹوٹے اٹھا کر پیتے تھے، اسے ٹوٹے کہتے ہیں۔ تب بچوں کے وسائل اتنے نہیں ہوتے تھے کہ وہ سگریٹ خرید سکیں۔ ان دنوں ایک سچویشن کریٹ ہوئی۔ ہماری رہائش قصبے کے قریب گاؤں میں تھی، اور ادھر قصبہ کہہ لیں، شہر کہہ لیں، ہم تو شہر ہی کہتے تھے۔ اس میں ہمارا گھر زیر تعمیر تھا۔ مستریوں کے جیسے لارے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں بن جائے گا، جو اس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر فروخت ہو گیا اور ہمیں وہ خالی بھی کرنا پڑا، مگر ہمارا اپنا گھر ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو ایک ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے، شاید 20-25 دن کے لیے، ہمیں اپنے ننھیال کے گھر میں آ کر رہنا پڑا۔ سامان وغیرہ ہم نے اٹھا کر جتنا حصہ گھر کا بن گیا تھا، کوئی 1-2 کمرے اس میں بند کیا، باقی میں کام جاری تھا اور ہم وہاں رہ رہے تھے۔ میرے جو سب سے چھوٹے ماموں تھے، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، اب وہ حیات نہیں ہیں، ان کا اور میری عمر کا کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ میری والدہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور وہ سب سے چھوٹے تھے۔ تو ان دنوں سین یہ ہوا کہ ہماری کچھ دوستی بھی تھی، تو روزانہ شام کو ہم ادھر قصبے سے، اپنے شہر سے گھر کو جاتے تھے، سمجھے مغرب کے بعد یا عشاء کے وقت کے قریب۔ اب ہم نے کیا حرکت شروع کی کہ دن کو ہی ہم نے کچھ پیسے، کچھ 4 آنے 6 آنے، اس وقت انوں میں ہی بات ہوتی تھی، ہم نے ارینج کر لینے، اور جب رات کو ہم نے وہاں سے نکلنا تو قصبے میں نہر ہے، نہر کے ساتھ وہ ہماری دکان تھی، اور وہاں سے ہم موو ہوتے تھے، جہاں پہ جا کے بالکل ایک آبادی وغیرہ کے بعد ایک چوک تھا، آج کل اسے یتیم بڑا چوک کہتے ہیں، وہاں ایک ریڑھی ہوتی تھی، اس میں مونگ پھلی اور ڈرائی فروٹ کا اور سگریٹ وغیرہ، اور اس نے ایک بڑی لالٹین یا شاید گیس وہ جلا کر رکھا ہوتا تھا۔ وہاں سے ہم نے ایک ڈبی سگریٹ کی خریدنی اور ایک سگریٹ وہیں سے سلگا لینی، اس کے ساتھ ہم نے ٹوچن کرنا۔ 10 سگریٹ والی ڈبی ہوتی تھی، 5-5 سگریٹ ہم نے تقسیم کر لینے ایمانداری سے۔ اب سامنے گاؤں ہے، شاید میکسیمم 1 یا 1.5 کلومیٹر کا وہ فاصلہ تھا، منٹوں میں اگر اس کو ہم کریں تو 15 سے 20 منٹ کا بھی نہیں تھا۔ ہم نے ان 15 یا 20 منٹوں میں 5 سگریٹ پینے ہوتے تھے، اور ہمارا یہ معمول بن گیا، یعنی کہ شاید ہفتہ 10 دن گزر گئے ہمیں یہ حرکت کرتے ہوئے۔ ایک دن جب گھر میں دروازے کے پاس پہنچ گئے تو ماموں جان کی سگریٹ پورے ہو گئے تھے، میرا آخری بھی چل رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا سگریٹ پھینک دو،
مجھے اندازہ تھا کہ جب ہم جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ گاؤں کے جو ہاتھے ہوتے تھے 2 2 کنال والے، وہ ویسا تھا، وہ آخری سرے پر رہائشی کمرے ہوتے تھے، ادھر سے آ کر کسی کو دروازہ کھولنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ میں نے سوچا میں اس کو ختم کر کے ہی پھینکوں گا، بس شو مئی قسمت۔ ہم نے جا کر دروازہ ناک کرنے کے لیے ایسے ہاتھ ابھی اٹھایا ہی تھا کہ آگے سے دروازہ کھل گیا۔ میری نانی اماں کسی کام کے لیے دروازے سے پہلے ہی وہ گھر آئی کھڑی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں لالٹن تھی۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر میں نے جلدی سے سگریٹ پھینکا۔ ہم اندر چلے گئے، انہوں نے دیکھ لیا اور جا کر انہوں نے تسلی بھی کر لی سگریٹ کو۔ واپس آ کر انہوں نے گھر میں، اب میرے نانا جان بھی تھے اور میری والدہ اور میرے والد محترم، اللہ پاک ری کے رحمت کرے، وہ جہاں پہ کھانا وغیرہ سب نے کھایا ہوگا وہ بھی وہاں بیٹھے تھے اور میرا انتظار تھا ان کو کہ وہ آئے گا تو کھانا دیں گے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے کھانا نکال کے دیا اور میرے ماموں اندر چلے گئے۔ میری نانی نے میرے نانا جان کو بتایا اور 2 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ وہ چیخ و پکار کی باتیں شروع ہو گئی۔ میرے نانا جان تو اس وقت کے حساب سے ایک ہی بات جانتے تھے، انہوں نے جوتا اٹھایا اور میرے ماموں جان کی پٹائی شروع کر دی۔ شور مچا تو یہاں بھی بات پہنچی جہاں ہم بیٹھے تھے، پتہ چلا کہ جی یہ سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے تھے۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا، اب میں نے کہا کہ نہیں، ہماری تلاشی لے لیں، ہمارے پاس کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایسے ان کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب وہ کھلے 5 سگریٹ میری جیب میں تھے، تمباکو ان کا جیب میں گرا ہوا تھا۔ میں نے وہ ایسے جیب کو پلٹا، وہ تمباکو سارا باہر آ گیا۔ اب میری والدہ کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میری بھی پٹائی ہو، لیکن میرے والد صاحب مار نہیں پیار کے فارمولے کو شاید اس وقت بھی جانتے تھے، 50 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک فکرے کے۔ انہوں نے کہا یار سگریٹ نہیں پیتی، سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، سگریٹ نہیں پیا کریں۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں نے دوبارہ سگریٹ نہیں پیا، مجھ سے پیا ہی نہیں گیا۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تب بھی لڑکے پیتے تھے تو، لیکن مجھ سے نہیں پیا گیا۔ اور میرے ماموں کو شاید 15 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا وفات پائے، وہ آخر دم تک سگریٹ پیتے رہے۔ اب آگے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا اس بات میں کوئی جان ہے۔ ویسے تو کسی صوفی کا قول ہے یا کہ کسی نے پوچھا کہ جی اگر کوئی معاملہ ہینڈل نہ ہو رہا ہو تو انہوں نے کہا کہ پیار سے معاملہ ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر نہ ہو رہا ہو تو انہوں نے کہا کہ پیار کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ اب یہ تو صوفی صاحب کی بات تھی، لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ اس بات پہ کاربند تھے اور اس کا نتیجہ میں نے دیکھا۔ بات پھر لمبی ہو گئی۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے عزیز، ان کی پوتی بھی میری بات سنتی ہے، ایشال، اس کا ایک میسیج تھا، وہ بھی ماشاءاللہ روزے رکھ رہی ہے کہ سب لوگ روزے بھی رکھیں اور ایک دوسرے کی افطاری بھی کروائیں۔ تو میں نے اس کا پیغام بھی آپ کو پہنچا دیا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔